You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حج کا زمانہ آیا تو جناب سیدنا ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ، تقریباً 300 تعداد تھی صحابہ کرام کی، انہیں بھیجا کہ آپ امیر حج ہیں اور صحابہ کرام آپ کی میت میں حج کریں گے۔ اصل میں ایک عجیب و غریب قسم کی رسم وہاں پر تھی۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ یہ پہلے سے عبادت تو چلی آ رہی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ انسان جو ہے اسے فطرت پر رہنا چاہیے، یہ جو لباس ہے یہ تو بعد میں بنا ہے، ہم چونکہ ننگے پیدا ہوئے تھے اور پھر ہم فطرت سے دور ہوتے چلے گئے، ہم نے لباس بھی پہنا، لیکن چلو عام روٹین میں تو لباس پہن لو، لیکن جب کم از کم عبادت کرنے لگو اس وقت تو فطرت پر عمل کرو، ننگے ہو کر طواف کرو۔ یہ جاہلیت کا زمانہ تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قسم کی بری رسومات جو تھی انہیں ختم کرنا چاہتے تھے، اور پھر آپ نے حضرت جناب ابو بکر پاک کو بھیجا اور ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا کہ آپ سورہ توبہ کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ بھی مشرکین پر واضح کر دیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان سے بیزار ہے، اس لیے آئندہ کسی مشرک کو حرم پاک میں داخل ہونے کی کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ شرک سے ان کے جو اندر باطن ہے وہ آلودہ ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی پاکیزہ مساجد میں وہ آ سکیں، چونکہ حرم جو ہے ایک پاکیزہ مقام ہے۔ اب حضرت ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر جا کر واعظ فرمایا اور فرمایا کہ کوئی شخص بھی ننگا ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف نہ کرے۔ پھر آپ نے صحیح کی، رمی جمار کیا، طواف کیا۔ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم نے پھر سورہ توبہ کی ابتدائی 33 آیات پڑھ کے اعلان کر کے بتایا کہ اب ہمیشہ کے لیے مشرکین مکہ کا یا کوئی بھی دنیا کا مشرک ہوگا، یہودی ہوگا، اس کا مسجد حرام میں داخلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ممنوع ہے۔ باقاعدہ نشاندہی بھی کی اور آج بھی حرم پاک کی نشاندہی موجود ہے۔ بلکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک روایت موجود ہے کہ حرام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی مسجد نبی شریف میں انٹر نہیں ہو سکتی، حرم پاک وہ حرم پاک کعبۃ اللہ کے ساتھ تو اس میں انٹر نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک روایت کے مطابق کہ ایک بھیڑیا بکری کے پیچھے لگا اور بکری بھاگ کر وہ حرم کی حدود میں جو انٹر ہوئی تو وہ بھیڑیا جو تھا وہ رک گیا، چونکہ جانوروں کے دلوں میں بھی تھا کہ جو جانور حرام ہیں وہ حرم پاک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جب جانوروں کے دلوں میں موجود ہے کہ وہ حرام ہیں اور وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے، تو مشرکین مکہ کو یہ واضح اعلان کر کے بتایا، چاہے مشرک ہوں یا مسلمان ہوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی عقل شعور عطا کیا ہے، وہ جانوروں سے زیادہ سمجھتا ہے، جانور تو غیر ذوی العقول ہوتا ہے، اس کی تو عقل نہیں ہوتی، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جانوروں سے زیادہ ہی سوچے، اور یہ مشرکین کے لیے حکم تھا جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اعلان کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پابندی عائد کر دی۔ اب ہجرت سے پہلے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد حج کیے، ہجرت کے بعد
رکاوٹیں موجود تھی، 9 سال تک آپ حج نہ کر سکے۔ 9 سالوں کی جو کوششیں تھیں وہ اتنی بھرپور کوششیں تھیں کہ سارا عرب جو تھا وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے رستوں میں جتنی رکاوٹیں تھیں وہ ساری دور ہو گئی۔ 10 ہجری میں آپ نے حج کا ارادہ کیا، لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ میں حج کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ کتنا خوبصورت منظر تھا کہ جب حج کے ہم رکابی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی۔ آج بھی جب گروپس کی صورت میں لوگ حج یا عمرہ کرتے ہیں تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ ایجنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ ہمیں یا کسی عالم کے گروپ میں رکھا جائے، یا آستانوں میں خانقاہوں میں جتنے بھی لوگ یہ گروپ کی صورت میں جاتے ہیں ان میں علماء کرام موجود ہوتے ہیں، تو وہ بھرپور طریقے سے وہ جو چیزیں جیسے ہم نے پڑھی ہیں وہ وہاں پر بتا رہے ہوتے ہیں کہ احد میں یہ ہوا تھا، یہ احد کا وہ مقام ہے، بدر میں یہ ہوا تھا، بدر کا یہ وہ مقام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عالم ہو تو ہمیں پھر آ کے بتاتے ہیں خوشی سے کہ علامہ صاحب نے ہماری بڑی اچھی رہنمائی کی، ہمیں ہر جو مناسک تھے وہ پورے کروائے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، حج کا زمانہ تھا اور صحابہ کرام شار اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے۔ 1-2 بندوں کا گروپ نہیں، یا 10-15 کا گروپ نہیں، یا 100-200 کا گروپ نہیں، 1 لاکھ کی تعداد میں صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے حضور کی میت میں حج کرنے کے لیے۔ یہ قافلہ ریگستانوں سے گزرتا ہوا لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا جا رہا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ذوالحلیفہ میں پہنچے تو وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد بئر علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہاں پر مدینہ والوں کا یہ میقات ہے۔ مدینہ پاک سے جب بھی کوئی عمرہ شریف کرنے آتا ہے، ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، وہ بئر علی مسجد میں رکتا ہے، وہاں پر وضو وغیرہ کر کے احرام باندھتا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے وہاں سے جو ہے وہ عمرہ کا ارادہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر قیام پذیر ہوئے۔ یہ مدینہ پاک سے چند کلومیٹر دور ہے۔ حضور نے غسل فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انتہائی قیمتی عطر جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ مبارک میں لگایا، سلے ہوئے کپڑے اتار کر 2 چادروں میں آپ نے احرام باندھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے، اور پھر حضرت جابر کہتے ہیں میں نے جس طرف نگاہ دوڑائی، آگے پیچھے ہر طرف مجھے سر نظر آ رہے تھے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں تھے۔ ہر ایک کی زبان پر یہ جاری تھا، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، تو ہی سزاوار حمد ہے اور تو ہی نعمتیں بخشنے والا ہے، تیری بادشاہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ ولولہ انگیز منظر تھا جب یہ کلمات صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر پڑھ رہے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ سارا عرب جس کے زیر سایہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی شانیں انہیں عطا کی ہیں، لیکن آپ کے فقر کا عالم، آپ کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ آپ جس کجاوے پر بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ جگہ سے بوسیدہ تھا۔ یعنی آپ نے اس وقت بھی اپنے پروٹوکول کا خیال نہیں رکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پرانے کجاوے پر تشریف فرما ہوئے، اور حضور نے فرمایا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کجاوا تھا وہ اس کی قیمت وہ اتنا معمولی سا تھا، قیمتاً وہ اتنا معمولی سا تھا کہ اس کی قیمت صرف 4 روپے تھی۔ اس دور کے 4 روپے صرف اس کی قیمت تھی۔ یہ تو حضور کی عاجزی کی مثال تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو چادر عطا کر دی، ایک صحابی کو چادر عطا کی، تو دوسرے صحابی پاس آ کر کہنے لگے کہ دیکھو تمہیں تو شاید اس چادر کا مقام اور مرتبہ نہ پتہ ہو، تم مجھ سے 18,000 درہم لے لو، یہ چادر مجھے دے دو۔ جس پر کملی والے کا ہاتھ لگ جائے وہ قیمتی ہو جایا کرتی ہے، لیکن خود جس پر سوار ہیں اس کی قیمت جو تھی وہ 4 پیسے بھی کم تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے گئے تو اچھا جب ذوالحلیفہ میں پہنچے نا،
بیر علی مسجد کے پاس. حضور کو حضرت ابوبکر پاک نے حضور کی اونٹنی تیار کی ہوئی تھی, اس پر مال لدا, کھانے پینے کا سامان تھا, پیدل سفر تھا. تو ایک غلام کے حوالے کی کہ یہ اونٹنی لے جاؤ, تم نے اسے ساتھ رکھنا ہے. اچانک ایک مقام پر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس غلام کو دیکھا تو وہ اکیلا چلا آ رہا تھا. فرمایا اونٹنی کدھر ہے؟ کہنے لگا وہ گم ہو گئی ہے. حضرت جناب ابوبکر پاک نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کہ اس پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان تھا, زیادہ راہ تھا, ایک اونٹ کی حفاظت نہیں کر سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے اس پیارے غلام, نرم دل رکھنے والے غلام کو غصے میں دیکھا تو حضور مسکرا پڑے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے اس محرم کو دیکھو, حالت احرام میں یہ کیا کر رہا ہے؟ حضور نے فوراً حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا, ادھر آ جاؤ. وہاں پر ایک صحابی حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے, تو ان کے پاس کھانے پینے کا سامان اونٹ پر لدا ہوا تھا. انہوں نے حلوے سے بھرا ہوا ایک پیالہ حضور کی خدمت میں پیش کیا. اچھا, لوگوں کو عادت ہوتی ہے جی مولویوں کا حلوے کے ساتھ بڑا تعلق ہے, بڑا گہرا تعلق ہے. آپ جہاں چلے جائے پیار سے بھی لوگ جب بھی بولتے ہیں جی اے حلوہ آیا نے ذرا, ان تک تھوڑی اسپیشل غذا آ گئی ہے, ایسے ہی کہتے ہیں اسپیشل غذا ہے. بھئی ہماری اسپیشل غذا یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ پیش کرتے ہیں, تو میں تو انہیں جواب جو میں دینا ہوتا ہے وہاں پر دے لیتا ہوں. لیکن بہرحال حلوہ حلال ہے, کیا ہے اس میں بھی جواب چھپا ہوا ہے, جس نے نکالنا ہے نکال لے, جو نہیں کھاتا نہ کھائے, بہرحال حلوہ حلال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنہیں حلال نصیب کیا ہوتا ہے وہ حلال کھاتے ہیں, اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پیش کر رہے ہیں, اور خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھا رہے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق کو فرما رہے ہیں ابوبکر اس غلام کو چھوڑو مارنا, ادھر آؤ میرے ساتھ حلوہ کھاؤ. وہ انتہائی لذیذ قسم کا حلوہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر یہ جملہ فرمایا, ابوبکر ادھر آؤ, اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ کھانا ہمارے لیے بھیجا ہے. تو حلوے کو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ عمدہ کھانا ہے. کیا فرمایا؟ تو اب نہ سمجھی میں جنہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہے یا جنہیں حلوہ صرف مولویوں کی غذا لگتی ہے, وہ یاد رکھیں کہ یہ غذا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. صحابہ کو بھی پتا تھا حضور یہی کھائیں گے, تو انہوں نے بھی آ کر حضور کو یہی غذا پیش کی تھی, اور حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلا کر بھی یہی غذا دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابوبکر اللہ کی مرضی ہے, اونٹنی گم ہو گئی ہے, چلو کھانا کھاتے ہیں. پھر حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی, یہ گرا ہوا مال جو قافلے سے رہ جایا کرتا تھا وہ اٹھا کر لاتے تھے, اونٹنی کی مہار پکڑ کر آ رہے تھے. حضور نے فرمایا وہ دیکھ صفوان اونٹنی بھی لے آیا ہے. تو عرض کرنے لگے حضور یہ بھٹک رہی تھی صحرا اور پیچھے رہ گئی تھی, تو اس لیے اس کو بھی میں لے آیا ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آگے چلے تو ایک وادی آئی جس کا نام تھا وادی عصفان. یہ اس وادی کا نام تھا, مکہ کے قریب تھی یہ. وہاں پہنچے تو سیدنا ابو بکر پاک سے پوچھا ابو بکر یہ کون سی وادی ہے؟ یا رسول اللہ یہ وادی عصفان ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر تمہیں پتہ ہے کہ یہ جس رستے سے ہم اس وقت حرم پاک میں جا رہے ہیں نا, اسی رستے سے حضرت ہود علیہ السلام بھی حج کے لیے گئے, اور اسی رستے سے حضرت صالح علیہ السلام بھی عبادات کے لیے گئے. یہ انبیاء کا رستہ تھا. جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بتانا شروع کیا. حضور نے فرمایا دونوں انبیاء جو تھے سرخ رنگ کے جوان اونٹوں پر سوار ہو کر گئے تھے. کہتے ہو نبی مر کر مٹی ہو گیا, حضرت ہود کا زمانہ کہاں پر ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کا کئی ہزار سال پہلے زمانہ گزرا ہے. حضور فرما رہے سرخ اونٹوں پر سوار ہو کر گئے. آگے سنیے ذرا. حضور نے فرمایا کہ اونٹوں کی ناک کے گرد چھال کی بے قیمت رسی بھی لپٹی ہوئی تھی. حضور کو پتہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کی اونٹنی کیسی تھی, اور فرمایا احرام کی جو چادریں حضرت ہود نے اور حضرت صالح نے پہن رکھی تھی وہ بڑے معمولی سے اون کی بنی ہوئی چادریں تھی. فرمایا وہ دونوں اسی رستے سے تلبیہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے. وادی ازرق جب یہ رستے میں آئی, پوچھا یہ کون سی وادی ہے؟ بتایا یہ وادی ازرق ہے. فرمایا کأنی انظر, حضور نے فرمایا گویا کہ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں.
کانی انظر، گویا کہ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں موسیٰ کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے با آواز بلند لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے جا رہے ہیں۔ حضور دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ کس طرح حج کرنے گئے تھے، حضور کو خود بھی پتہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ گویا میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں یہ وہ وادی ہے، وادی ازرق، جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام اون کے جبے میں ملبوس تھے، گنگریالے بالوں والی سرخ رنگ کی اونٹنی پر سوار ہو کر حج کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی رستوں سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں کہتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے، عمرہ شریف کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے، اور یہ جو پاک چیزیں زیارات ہیں ان کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔